اللہ ایشور، گاڈ، بھگوان، خدا، رب، یعنی دنیا کا مالک صرف وہی عظیم ہے. اونلی گاڈ از گریٹ. اللہ اکبر. میں ڈاکٹر میاں محمد اظہر امین گاڈسٹ آج مقبوضہ پاکستان سے ڈیورنگ ہاؤس اریسٹ آج آپ سے کافی ٹائم کے بعد پھر مخاطب ہوں. آج 8 جولائی 2022 ہے اور جمعے کا دن ہے. میں نے سوچا کہ چلیں جب بھی مجھے ظاہر ہے ہاؤس اریسٹ کرنے کی وجہ بھی یہ اسٹیبلشمنٹ نے میں جو کچھ کہتا رہا یا جو میں کہتا ہوں، جو میں سچ بولتا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کے جو جرائم بیان کرتا رہا ہوں. اور یہ سلسلہ جو بہت شدید میرے ساتھ شروع ہوا وہ 12 اکتوبر 99 کو سب کو پتہ ہے، جب میں نے جو 12 اکتوبر 99 کی غداری تھی جس میں غدار جرنیلوں نے جنرل مشرف کو سیٹ پہ بٹھایا اور ایک جہاز کا محض ایک ڈرامہ کیا. اس وقت میں نے جس طرح سے خبریں لکھیں اور اپنی ایجنسیوں سے جاری کیں تمام میڈیا کو، وہ سب کو پتا، کسی سے نہیں بھولا ہوا. اور پھر جس طرح مشرف نے اور ان جرنیلوں نے اور ان ایجنسیوں نے مل کے میرے ساتھ ورکنگ کی اور تباہی شروع کی. پھر جب مجھے اریسٹ کیا تو پورے ملک کے 100% میڈیا نے اور کچھ سیکشن آف کچھ پورشن آف انٹرنیشنل میڈیا، مطلب یہ میں آئی ایم دا اونلی جرنلسٹ ٹل ٹوڈے کہ جس کے لیے 100% میڈیا سراپا احتجاج تھا. پورے ملک میں ہر شہر میں سڑکیں بلاک تھیں، ٹائر جلائے جا رہے تھے اور ایک ہی مطالبہ تھا کہ اظہر امین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو رہا کریں. اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، 2000 2002 3 4 5 6 تک، مطلب 6-7 سال لگے مجھے اسٹیبلشمنٹ میں اتنا طاقتور چیف ایڈیٹر تھا کہ مجھے گراتے ہوئے خفیہ ورکنگز کے ذریعے نیچرل، کیا یہ چاہتے تھے ورلڈ کو پتا چلے کہ اس کی نیچرل لڑائیاں، تو وہ نیچرل جھگڑے سٹائل کے ڈلوا کے عدلیہ کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، اسپیشل برانچ، MI CTD، اگر جتنا بھی یہ گند بلا ہے، جرائم پیشہ ہیں، ان کے ذریعے میرے ساتھ سنگین جرائم کر کے جس طرح سے مجھے آؤٹ کیا، اس پہ بھی ان کو 6-7 سال لگے. 2006 تک کے تو اخبارات آپ کو بتائیں گے، 7-8 تک کے بھی، 9-10 تک بھی کئی خبریں لگیں کہ اظہر امین اسالتاً جب عدالتوں میں انصاف لینے گئے تو ان پر وکلا گردی کی گئی، درجنوں وکلا بیچ کر ان کو مارا گیا، جو میرے پر حملے کیے جاتے تھے کہ میں کورٹ کو کیوں سچ بتا رہا ہوں اور کیوں کورٹس میں جا رہا ہوں. اور اب تو یہ انتہا ہے کہ پچھلے 3 سال سے ہم ہاؤس اریسٹ میں گھر سے نکل ہی نہیں سکا. اور یہاں ساری دنیا، خیر میں بار بار کیا ریپیٹ کروں، سوشل میڈیا پہ دیکھ چکی ہے کہ ISI کے کرنل رینک کے کتنے افسران جو ہیں وہ میرے گھر کا گھیراؤ کیا اور کون کون سے آفیسرز آئے، کرنل راشد، کرنل عاطف اور وغیرہ وغیرہ. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ جو موجودہ سیکٹر ہیڈ ہے وہ بریگیڈیئر راشد وہی والا ہے یا میں اس کی فوٹو نہیں دیکھ سکا، لیکن جو کرنل تھا آج سے 3 سال پہلے، جو کچھ انہوں نے کیا میرے ساتھ اور جو کرتے چلے آ رہے ہیں. بہرحال میں ایسے ہی خام خواہ میں نے بات شروع کر دی. میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اب ہلکی پھلکی بات چیت کیا کروں گا کیونکہ آلموسٹ ہر طرح سے مجھے انہوں نے ختم کر دیا. مینٹلی بھی میری میموری اور بہت زیادہ پرابلم مجھے جو اس 3 سال کی قید میں جو مجھے ہوئے ہیں، اور فزیکلی بھی جو میرے ساتھ ہوا ہے اور جتنی مجھے تکلیفیں اندر ہو گئی ہیں اور جتنی مجھے پرابلمز ہو گئی ہیں، تو یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اٹس اے میریکل. یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک معجزہ ہے. اور تو میں نے سوچا، آپ دیکھیں نا وہ بندہ جس نے پوری زندگی، جس نے 18-19 سال کی عمر میں ڈیورنگ دا اسٹڈی آف BSc یا مطلب ہے اس نے جرنلزم شروع کر دی ہو اور اس کے بعد اور اسٹارٹ بھی کی ہو بہت بڑے لیول پہ اور ایک چیف ایڈیٹر کے طور پہ اور ایک بڑا لگژری میگزین نکال کے اور پھر ڈیلی اداروں میں اور پھر نیوز ایجنسی کھڑی کرنا، پھر امریکہ جا کے 2 اخبار کھڑے کرنا، نیوز پیپرز انگلش اینڈ اردو. اس کے بعد فرسٹ پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ بطور پریزیڈنٹ ہیڈ اور اس کا فرسٹ اینکر، بلکہ میرا پروگرام، میں موجود ہوں اس پروگرام کا جو اب میرے پروگرام کی کاپی اقرار الحسن کر رہا ہے یہ اس نام سے سرعام. بلکہ جب میں پروگرام کی کلوزنگ کرتا تھا تو میرے ہر پروگرام کے آخر میں یہ فکرہ ہوتا تھا کہ ناظرین آپ نے دیکھا سرعام یہ کیا جرم ہو رہا ہے. میں پولیس کے افسران کو پکڑتا تھا، سرکاری افسران کے دفتروں میں جا کے پڑھتا تھا. یہ اس کا موجد میں ہی اس پروگرام کا آغاز اس ملک میں نے ہی کیا ہے.
اور بعض لوگوں کے ذہن میں شاید آئے کہ ایک مرتبہ کسی نے پی ٹی وی پہ بھی تھوڑا سا شروع کیا تھا. یاد رکھیں پی ٹی وی وہ کام نہیں کر سکتا جو ہم پرائیویٹ میڈیا کر سکتے ہیں, اور کیا وہ اس نے ایسے ہی پرائیویٹ چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں کے اوپر ایک آدھ چھاپا واپا مارا, وہ بھی بند ہو گیا تھا پروگرام, وہ بھی چلنے نہیں دیا تھا. تو میں نے تو پوری ریاستی اداروں کو گریبان سے پکڑا ان کے جرائم پہ, اور ان کو کہا کہ آپ مجھے بتائیں یہ جو میں ایویڈنس دیتا ہوں ان کا جواب دینے کی بجائے بدماشی اور دہشت گردی اور درندگی کیوں کرتے ہو. یہ معاملات تھے. بہرحال آج میں نے یہ آغاز کر دیا ہے پھر سے, اور چھوٹی چھوٹی باتیں میں کروں گا, یہ جتنی میں نے کرنی تھی کر دی. اسٹیبلشمنٹ جی ایچ کے او آئی ایس آئی یہ فکر نہ کریں, میں نے جو کچھ کہنا تھا آپ لوگوں کے متعلق بہت لکھ چکا ہوں, بہت کہہ چکا ہوں. اور میں پہلا قطرہ تھا 20-22 سال پہلے جو میں نے آپ سے جنگ شروع کی. اس وقت یہ الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا اس طرح سے, اس وقت یہ سوشل میڈیا کا وجود نہیں تھا. تو میں نے ان حالات میں جب صرف پرنٹ میڈیا تھا یا نیا نیا تھوڑا بہت الیکٹرانک تھا, میں نے آپ لوگوں سے جنگ لڑی اسٹیبلشمنٹ سے. تو آج تو کام ہی کوئی نہیں ہے نا. آج بھی دیکھ لیں, آج اتنے سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے اٹھا کے لے جاتے ہیں, کتنے لوگوں کو اٹھایا, کتنوں کو مارا, کس کس کا میں نام لوں جس میں ابھی اس وقت کرنٹلی چل رہا ہے یہ عمران ریاض کا. تو یہ جو کچھ یہ معاملات ہو رہے ہیں میں نے تو تب فیس کیا. دنیا ذرا سوچے. اب مجھے جو نئے دیکھ رہے ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا بندہ میڈیا پہ. آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں وہ جرنلسٹ ہوں, میرے پائے کا آج بھی جرنلسٹ نہیں جتنا پیار میرے ساتھ میڈیا کرتا تھا. نیوز ایڈیٹرز, سی این ایز ایڈیٹر, چیف ایڈیٹر, رپورٹرز کرتے تھے کہ ذرا سی بات پر چھوٹی چھوٹی ساتھ اگر مجھے چھوٹی سی پرابلم بھی آتی تو تمام ملک کے اخبارات میں خبریں بن جاتی کہ معروف صحافی نہ ڈر بے باک ایماندار سچے صحافی سے یہ زیادتی ہو گئی, کالم لکھے جاتے, کیا کیا کچھ ہوتا میرے حق میں. لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ نے وہ کیا, سلولی مجھے اکیلا کیا, میرے لوگوں کو تھریٹ کیا, میرے ساتھ ظلم و ستم کیا, میرے عزیز و اقارب کے ساتھ کیا, جو میرے ساتھ چلتا اسے مقدمات میں پھنسایا, بس جرم کی انتہا کر دی. کیا آپ کو بتاؤں جتنا جانی نقصان, مالی نقصان اور عزت کا نقصان میرا ہوا ہے, ہمارا گھر کا اور اداروں کا اور عزیز و اقارب کا, دوستوں کا, اتنا ابھی ورلڈ میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اس لیے تو مجھے بات نہیں سامنے آنے دیتے. بہرحال یہ باتیں اب ہو گئیں. یہ میں نے اس لیے تھوڑی سی کر دی کہ جو نئے دیکھنے والے مجھے ہوں گے, جو نئے پچھلے کچھ سالوں میں 12-14 سالوں میں جب مجھے آؤٹ کیا ہوا اتنے سالوں سے مکمل 2007-8 میں کے بعد سے تو میں مکمل بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہوں نا. تو اس دوران جتنے لوگ میڈیا میں آئے, نئے آئے, وہ شاید سوچیں کہ یہ اظہر امین جو ہیں یہ کون ہے جو اتنی اہم اور بڑی بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. تو تھوڑا سا میں نے یہ دے دیا, اور ان کو چاہیے کہ ذرا جا کے ریکارڈ دیکھیں میرا اور پھر اس پر بات کریں. اچھا, اب کلوزنگ میں 2 چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا. عمران خان نے 2-4 دن پہلے ایک بات کی ہے کہ عمران خان نے ایک بات کی ہے 2-4 دن پہلے. بات یہ کی عمران خان نے کہ مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ یاد نہیں, بہرحال وہ مجھے پتا تو ہے کیا کہا اس نے. مطلب اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر مجھے دیوار سے لگایا تو میں وہ سارا کچھ بتا دوں گا جو پھر یہ ان سے برداشت نہیں ہوگا, فوج سے اور بیوروکریسی یا عدلیہ سے, اسٹیبلشمنٹ سے برداشت نہیں ہوگا. اچھا, اب اس بات کے بعد میں آج آپ کو بتاؤں, میں تو بہت بڑا سپورٹر عمران کا بن کے آیا تھا نا. میں نے تو اپنی زندگی کا پہلا ووٹ ہی عمران خان کو ڈالا اور دلوایا اپنے علاقے میں, ایریا میں. مجھے لوگوں نے کہا میاں صاحب آپ کے کہنے پہ ہم نے پرانی پارٹیاں خاندان جو ڈال رہے تھے چھوڑ کے تو ہم نے اس کو ڈالا. اور اس خبیث انسان نے مجھے الٹا 3 سال سے میں کہہ دوں اس نے زیادہ شاہ سے وفادار بن کے دکھایا فوج کا. اس کے پاس پیٹیشن جاتی نہیں میری, لیکن اس نے چلیں خیر وہ اس کو چھوڑیں, وہ پرسنل بات ہو جاتی ہے. اس نے جو یہ بات کی اس کے بعد تو مجھے عمران خان سے انتہائی نفرت ہو گئی, اور میں اس نفرت کا اعلان کرتا ہوں. دیکھیں یہ ذلیل انسان کیا کہہ رہا ہے, پی ٹی آئی کا چیئرمین عمران خان غلیظ آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ میری باتیں مانو, مجھے اقتدار میں دوبارہ لاؤ, مینو کھواؤ پیاؤ, یا مجھے کچھ دو, یا مجھے اقتدار دوبارہ دو تو ٹھیک ہے. تمہارے ڈاکے, تمہاری غداریاں, تمہاری وارداتیں, تمہاری لوٹ مار پھر جائز ہے. نہیں تو پھر میں دساں گا لوگوں, نہیں تو میں پھر بتاؤں گا, پھر تو میں بتاؤں گا. یعنی آپ اندازہ کریں, سوچیں, قوم ذرا یہ بات سوچے کہ یہ کس حد تک بےغیرتی, مطلب کتنا کرمنل آدمی نکلا, یہ کتنا کرمنل نکلا.
दूसरी बात अब मैं करूंगा, मैं पीछे पता नहीं किसका प्रोग्राम सुना है, वो एक वी लॉग था छोटा सा, शायद जावेद चौधरी का था, किसका मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वो छोटा सा वी लॉग था जिसमें उसने कहा, शायद जावेद वो जो है एक्सप्रेस में जिसका आता है प्रोग्राम, यस उसी का ही था। अच्छा, उन्होंने एक बात की कि अल्लाह से और रियासत से जो पंगा लेगा वो तबाह बर्बाद होगा। या उसकी बात में मैं थोड़ी सी तब्दीली करूंगा और तसहीह करूंगा, और उसकी मैं जो सबूत दूंगा उसको डिनाई कोई नहीं कर सकता। जो अल्लाह वाली उसने बात की है ना, वो तो इस तरह से गलत हो जाती है कि अंबिया जिनको कहते हैं कि जी जो अल्लाह ताला जिन अशखास ने यह कहा कि हमें अल्लाह ने डायरेक्ट यहां पर फ्रेंचाइज दी है और नबी नामी ओहदा दिया और हम उसके साथ डायरेक्ट हैं, उन्होंने रियासत के खिलाफ आवाज उठाई तो उनकी फटियां फेर दी, उनको बर्बाद कर दिया, उनको कत्ल कर दिया, उनको सूलियों पर लटका दिया, लौलवान करना उनको अपना उनकी आलों के आल के नामो निशान मिटा दिया। अल्लाह हत्ता के मोहम्मद की आल के साथ क्या हुआ कि रियासत यजीद थी ना, तो उनके खिलाफ बोलने पर क्या हाल हुआ। लिहाजा यह कहना कि अल्लाह को नाराज करने पर जो आप खड़े नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है ये सारे के सारे अल्लाह को नाराज कर रहे थे ना। फिर ये जितने भी नबी थे और उनकी आल थी वो अल्लाह के खिलाफ चल रहे थे ना, क्योंकि जिसे अल्लाह ने रियासत दी तो वो अल्लाह के खिलाफ चलना है। तो मैं ये कहूंगा अब आइंदा नस्ल को, नौजवान नस्ल को, ये नहीं कि मैं डिसाइड कर रहा हूं, यानी आपको मैं अपनी जिंदगी के तजर्बात मुकम्मल बर्बाद होने के बाद ये बताऊंगा ये बकवास करता है इमरान खान है, अंदर से कहता है मैं ताड़ियां गल्लां दस देंगे, मानो सेट करो, ऊपर से नौजवानों को कहता वो जी बलेरी से लड़ जाओ, टकरा जाओ, फिलहाल बकवास करते हैं ये सारे। मैं भी सारी बकवास करता रहा हूं, ये ठीक है। ये अल्लामा इकबाल भी बकवास करता रहा, कोई इकबाल का शाहीन और फलां सब बकवास है ये। मैंने इसलिए अपनी जो किताब शायरी है, मैं कैद में शायर भी बन गया हादसाती तौर पर, तो जो किताब लिखी सहाफत से शायरी तक, वो आपको godism.com GODIZM godism.com पे फ्री अवेलेबल है, पढ़ लीजिए। उसमें से मैंने जो आखिर में एक चैप्टर डाला था कुछ शायरों के मुंतखब अशआर, उसमें मैंने इकबाल की शायरी निकाल दी, फाइनल एडिशन जो अब लिखा है उसमें से मैंने जो चीजें डिलीट की हैं, कुछ नई पॉइंट्स डाली, और उसका नाम फाइनल एडिशन है, सहाफत से शायरी तक फाइनल एडिशन। तो मैंने निकाल दी उसमें से इकबाल की पॉइंट जो मेरी जिंदगी के नए तजर्बात और तलख तजर्बात है। सो ये ज़हन में रखें कि रियासत जो है उस पर जिसका कब्जा अल्लाह ने करवाया हुआ है, वो चाहे आप उनके लिए कहें कि गद्दारी कर रहे हैं, जमीनें लूट रहे हैं, कब्जा माफिया है, मंशियात फरोश हैं, और शराब सरकारी तौर पर बनाकर खुद बेचते हैं, और अदलिया सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कुरान और अल्लाह, ये कुरान और नबी ये सब फ्रॉड थे, इसलिए हम डिसमिस करते हैं, और शराब रियासत बेचती रहे। इन्हीं से मैंने सीखा ना। और GHQ कहता है कि जिस सहाफी ने डिक्लेरेशन लेना अखबार का वो अल्लाह, नबी और फौज और अदलिया को बराबर लिखे। मैंने बराबर नहीं लिखा तो मेरी तबाही कर दी। सो मैंने ये सीखा, और फिर मैंने अंबिया की जो जिंदगी देखी, जिन्हें जो अपने आप को अल्लाह का स्पेशल पर्सन कहते थे, उन्होंने भी रियासत से टक्कर ली, बर्बाद हो गए, और मैंने भी टक्कर ली और मैं बर्बाद हो गया। लिहाजा नौजवान नस्ल को यह पैगाम है कि रियासत पर जिनका कब्जा हो, जिनको सरकारी ओहदों पर अल्लाह ने ताकत दी हो, भले वो इलाका SHO क्यों ना हो, भले वो एक SSP या सिटी का CCPO क्यों ना हो, DC क्यों ना हो, जर्नल और जस्टिस तो बहुत बड़ी बात है ना ऊपर, आप उनके साथ उलझे नहीं। वो इस मुल्क में हर काम पैसे दे के होता है, पैसे अरेंज करें, आपको कोई काम है, लड़े नहीं, याद नहीं करें, चुप करके जाएं, पैसे दें, सर ये लें, कोई सिफारिश या सिफारिश कराएं, उसको दें, उन्हें क्या सर ये जनाब मैं हाजिर, मैं नौकर, मैं खादम। ये तरक्की करनी है, आपने इस मुल्क में जीना है, जिंदा रहना है, तो इस तरह से रहें। मैं आप नौजवान नस्ल को गलत बातें नहीं बताऊंगा। बस आज इतना ही, फिर आपसे आगे किसी उसमें बात करेंगे। और मेरा ख्याल है मुझे अभी उठाना तो नहीं चाहिए, अब घर में हाउस अरेस्ट तो इन्होंने किया हुआ है, मैंने आज को ऐसी बात नहीं की कि जिस पर मुझे फिर मेरे घर में CTD और MI मिलिट्री इंटेलिजेंस और DG के ऑर्डर पर ये सारे घुसें और फिर मुझे उठा के ले जाएं, और उसके बाद मैं फिर ना रुकूं तो फिर मुझे पक्का बंद कर दें। तो ये अब तो उसकी ज़रूरत नहीं, अगर मैंने बंद रहा कि ये हल्का फुल्का शुरू किया है, और मेरी अब आइंदा प्रोग्राम्स में कोशिश होगी छोटे छोटे जो करंट अफेयर्स हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स हैं और जो सोशल इश्यूज़ हैं उन पर हल्की फुल्की मैं बात करूँ। चलें, अपना आपके कैद में मेरा भी दिल लगा रहे और मैं थोड़ा सा अपनी फील्ड से टच भी रहूं।
اب میں اجازت چاہوں گا آئندہ پروگرام تک کے لیے. صرف خدا عظیم ہے، یہ یاد رکھیے. اونلی گاڈ از گریٹ، اللہ اکبر. اور اس نے جن کو طاقت اور اختیار دیا، ریاست دیا، ریاست یعنی سرکاری عہدے دیا، سیاست دیا، طاقت دیا، کسی طرح اختیار دیا، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے خلاف چلنے پہ آپ کو برباد ہی ہونا ہے. یہ مذاہب نے آپ کو غلط اللہ کا تعارف کرایا. میں نے گاڈزم اینڈ کیس آف ریلیجنز جو کتاب لکھی ہے وہ بھی godism.com پہ ہے. آپ مجھے اصل خدا مل گیا ہے، میں نے وہ اصل خدا آپ کو متعارف کرا دیا. ایسا کوئی خدا نہیں جو سنتا ہے. یہ دعا کا کنسیپٹ جو ہے یہ بزنس کے لیے ہے، اور آپ کو پتا ہے پیر بابے یہ سارے مذاہب، یہ دین، یہ سب فراڈ چل رہا ہے یہ دعا کے کنسیپٹ پہ، جس کا جو ہے قبولیت کا 1% بھی نہیں ہے. میں نے اس کتاب میں کچھ ایگزامپلز دیے ہیں، مثلا کہ 75 سال میں فلسطین اور کشمیر کے لیے 75 حج، ہزاروں عمرے اور لاکھوں کروڑوں جو نمازیں ہوئیں 75 سال میں، ان میں پچھلے 75 سال میں اربع مسلمانوں نے دعائیں کی، ایک کی بھی قبول نہ ہوئی. سو پرسنٹیج آف قبولیت آف دی دعا کیا ہے؟ 0.00000%. تو اس دعا کے کنسپٹ پر لوگوں کو دھندا کرنے دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ایجنسیز کا بزنس ہے. پیر بابے عامل کامل یہ سب فراڈی ہے. سو اچھا جی، اب نیکسٹ پروگرام تک پھر میں بات کرتا جاؤں گا، تو یہ تو ختم نہیں ہوگی، اور پھر یہ ویلاگ بہت لمبا ہو جائے گا.